ماضی کے برخلاف یہ 2024 کا الیکشن بہت خاص اس لیے بھی ہے کہ پہلی بار سیاسی وکٹمائزیشن کا شکار خواتین بھی ہوئیں، اور اتنے شدت سے ہوئیں کہ الیکشن سے پہلے ہی بہت سارے لوگوں کو، جو بہت ساری خواتین تھیں، پی ٹی آئی کے فورم سے نہ صرف وہ اسٹریٹ پالیٹکس میں بہت آگے تھیں بلکہ وہ الیکٹورل پالیٹکس میں بھی آگے آ رہی تھیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ پہلے جب بھی سیاسی وکٹمائزیشن ہوتی ہے تو خواتین کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا تھا، یا ان کے خلاف اتنی بری جو وکٹمائزیشن ہے وہ نہیں ہوتی تھی۔ اٹ واز آلویز جینڈر بائز بیفور، بٹ اب جینڈر کی پرواہ کیے بغیر نہ صرف وہ اسٹریٹ پالیٹکس میں نکلی بلکہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ الیکٹورل پالیٹکس میں بھی آگے آ سکتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائی ڈیفالٹ ہے، لیکن ہم ڈاکٹر فاروق صاحب سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اس میں ایسے کون سے ان کو ٹرینڈز نظر آئے ہیں جو پہلے کہیں نہیں تھے۔ ان انتخابات میں ایک خاص چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین نے اس میں حصہ لیا مختلف طریقوں سے۔ کچھ تو وہ تھیں جنہوں نے جنرل سیٹس کے اوپر میں وہ کینڈیڈیٹس تھیں، کچھ وہ تھیں جن کے گھر کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو ان کی جگہ وہ کورنگ کینڈیڈیٹس تھیں۔ تیسری قسم وہ تھی جو کہ ورکرز تھیں، لیڈرز بھی تھیں، جنہوں نے پہلے احتجاج کیا بہت اور ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا، اور وہ جیلوں سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ سب سے اور کچھ ایسی بھی تھیں جس طرح کہ گجرات کی چودھری ظہوری کی بیٹی، وہ ایسی تھیں جنہوں نے کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن مجبوری کے تحت وہ باہر آئیں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر باہر آئیں اور انہوں نے سارے عمل میں حصہ لیا۔ اس لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور اس کا ساری چیز کا کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی نے انکریج کیا تھا۔ اور ہاں، ایک اور میں بات کہہ دوں کہ ان میں بہت چند ایسی خواتین تھیں جو کہ ایسے گھرانوں سے تھیں جن کا تعلق سیاست کے ساتھ رہا ہے، لیکن بہت سی ایسی تھیں جو کہ لو مڈل کلاس کی تھیں اور ایجوکیٹڈ اور ینگ، اور انہوں نے آگے بڑھ کے حصہ لیا اور بڑی بہادری کے ساتھ ساری صورتحال کا سامنا کیا۔